لگدا او جی میں سونا زمانے تے اجی آیا آئے رسولاں دے من ٹھار نبی آئے زہرا دے بابے دے جڑے بن گدی اونا نو رنگ لاون سالار نبی آئے سلیا بولو من ٹھار نبی آئے سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد سونے کی آمد مرحبا صلی آخر پہ دو اشعار جس طرح حکم ہے دعائیہ کلام مل کے شامل ہو جائیے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدایا کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پرگنشی دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا آقا میں قبری اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری غربت کو ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا آقا مجرم ہو جہاں پر میں شرم برم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا کملی میں چھپا لینا مقبول دعا میری محبوب بے خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا دیدار عطا ماشاءاللہ ذرا کہیں نا سبحان اللہ یہ ہزاروں کا مجمع ہے اور چند لوگوں کی آواز ہے بابا سے بلند کہیں سبحان اللہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں مانکی شریف کے عظیم سجادہ نشین حضرت قبلہ
یہ وہ خانقاہ ہے کہ جب جناح صاحب یہاں گئے تھے نا کہ پاکستان بنانے کے لیے مجھے ان کے دادا کے پاس کہ آپ کی مدد چاہیے ہوگی اس علاقے میں، اس وقت یہ جو پیر صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے مانکی شریف کے عظیم سجادہ نشین، کیوں ایئر وائے پہ لائیو بھی جا رہا ہے، میں اس لیے بھی بتانا چاہتا ہوں قبلہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، تو یہ جو تشریف فرما ہے ان کے دادا نے فرمایا تھا کہ جناح صاحب اگر آپ پیچھے بھی ہٹ جاؤ تو فقیر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ خانقاہ نہ ہوتی تو شاید وہ صوبہ اس وقت پاکستان کے نقشے پہ نہ ہوتا، یہ اس خانقاہ کا فیضان ہے کہ وہ صوبہ پاکستان میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ مانکی شریف کے فیضان کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، علامہ طاہر اشرفی صاحب آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ قبلہ مفتی صاحب کا بھی خطاب ہونا ہے، لیکن کیونکہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مدد اللہ العالی پرسوں ہی عرس شریف ختم ہوا، حضرت نے بڑی شفقت فرمائی، تشریف لے کے آئے، حضرت کو واپس پہنچنا ہے۔ حضرت آپ دعا ارشاد فرمائیں، مبارکباد ارشاد فرمائیں، کچھ ارشاد فرمائیں، آپ کے کچھ ارشاد کے بعد پھر ہم دعا کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میلاد شریف کی مبارک ہے، اور آپ کا اور ہمارا سب کا آنا اللہ قبول کرے، اور اس عظیم ہستی کے طفیل ہم سب کی جو نیک ارادے ہیں اللہ سب کے پورے کر دے، سب کو اللہ سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ گھمکول شریف کے خانقاہ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور یہ جو عیدگاہ شریف اور گھمکول شریف دو الگ خانقاہیں نہیں ہیں، یہ ایک خانقاہ ہے، اللہ اس کی محبت کو بھی ہمیشہ سلامت رکھے۔ حضور آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف، آستانہ عالیہ گھمگول شریف۔ حضور صاحب جی سرکار نے ایک کلام کے لیے کہا ہے جو میری پہچان بنا اسی سٹیج سے 22 اپریل کو ان کا حکم ہے کہ 2 اشعار تمیل کرتے ہوئے مل کے میرے ساتھ شامل ہوں۔ شان رب نے حضور دی بدھائی ہوئی ہے، شان رب نے حضور دی بدھائی ہوئی ہے، اسا پریت سونے دے نال لائی ہوئی ہے، اسا پریت سونے دے نال ہوئی ہے، اسا پریت سونے دے نال لائی ہوئی ہے، اسا پریت سونے دے نال لائی ہوئی ہے۔ رحمتاں دا میرے اُتے بھی وریا، میں پلہ جدوں آلے نبی دا پھڑیا، بڈھی اودوں دی سائیاں نے چڑھائی ہوئی ہے، اسا پریت سونے دے نال لائی ہوئی ہے، اسا پریت سونے دے نال لائی ہوئی ہے۔ بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے ہیں، بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے ہیں، بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے ہیں، بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے ہیں۔ انج پیا لگدا ہے، انج پیا لگدا ہے جویں آقا آئے ہوئے ہیں، جو خوش ہاتھ اٹھا کے بولے جویں آقا آئے ہوئے ہیں، جویں آقا آئے ہوئے ہیں۔ بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے ہیں، بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے ہیں۔ انج پیا لگدا ہے، بولو انج پیا لگدا ہے جویں آقا آئے ہوئے ہیں، جویں آقا آئے ہوئے ہیں۔ خالق دیا دلدارا، خالق دیا دلدارا، خالق دیا دلدارا، سونی تیری اکھ سونیا جن نے مولیا جگ سارا، جن نے مولیا جگ سارا، جن نے مولیا جگ سارا۔ تیری ذات اوقات
کوئی نہیں تیرے وچ فن والی بات کوئی نہیں گنج شکر نے بات بڑھائی ہوئی ہے میرے بابے نے بات بڑھائی ہوئی ہے اسا پریت سونے دے نال لائی ہوئی ہے اسا پریت سونے دے نال لائی ہوئی ہے ماشاءاللہ میں لگواؤں گا نعرہ اور سب ہاتھ اٹھا کے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ لگائیں گے کیونکہ عالم اسلام کے اس معتبر عالم دین کو میں آپ کے سامنے دعوت کلام دے رہا ہوں جو خطیب داتا دربار اچھا عالمی شہرت یافتہ اسکالر عالم دین حضرت قبلہ علامہ مولانا طاہر اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کے لیے تو نعرہ تکبیر لگا دیں نعرہ تکبیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک محبت و ذوق سے پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل آرا رہنما لائق ست تعظیم و اکرام وارث علوم و معارف نقش بندیہ و مجددیہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان تمام علوم معارف انتظام محبت اور ڈھیر ساری امانتوں کے امین وحید حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ مانکی شریف حضرت صاحبزادہ عدنان قادری صاحب اور خصوصی مشیر وزیر اعظم پاکستان جناب علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب مقتدر علمی شخصیات میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ آج ہم نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی ایک ایسے آستان پر منا رہے ہیں اور ایک ایسی ہستی کی قیادت و سعادت میں منا رہے ہیں کہ محبت رسول اور عشق رسول ابتدا سے انتہا تک آپ کی پہچان اور آپ کا استعارہ ہے حضرت صاحبزادہ والا شان نے جس عمدگی کے ساتھ علمی خطاب ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ علم میں فضل میں اخلاص میں فیضان میں مزید برکتیں رحمتیں اور وسعتیں عطا فرمائے علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب کا یہ جملہ حقیقت پر مبنی ہے علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب نے خانقاہی نظام میں
جس قیادت و سیادت کا حکم اور اشارہ فرمایا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور میں نے سالانہ عرس مبارک کی تقریب میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ خانقاہی نظام بنیادی طور پر روح بزوال ہے، یہ ماننا چاہیے، لیکن استثناء ہر جگہ موجود ہے۔ ان چند ایک خانقاہوں کو جنہیں ہم تصوف اور روحانیت کی تعریفات میں نمونہ اور آئیڈیل کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں، ان میں بلا مبالغہ ایک آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام بھی ہیں، اور پوری مخلوقات پر اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان بھی ہے۔ اور اگر ہم بنظر عمیق جائزہ لیں قرآن و سنت میں جو کچھ اللہ رب العزت نے خود اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا ہے، اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں یہ جملہ کہنے کی جسارت و جرت کر لوں کہ معبود ہونے میں، الہ ہونے میں، حق بندگی کے لیے ابتدا سے انتہا تک ذات مقصود خدا کی ہے، بندگی میں، الہ ہونے میں، عبادت میں مقصود و مدعا خدا کی ذات ہے، لیکن محبت اور عشق کے میدان میں اور اگر اللہ رب العزت کی جانب سے ہم غور کریں تو لگتا یوں ہے کہ مقصود کائنات مصطفیٰ کی ذات ہے۔ حضرت صاحبزادہ والا شان نے من انفسکم پر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں من انفسہم ہے، میں حضرت صاحبزادہ والا شان کی بات سے برکت لیتے ہوئے میں ایک چھوٹی سی بات ہی عرض کر سکوں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ عمرانیات کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ بچہ جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے، جس ماحول میں پلتا بڑھتا ہے، اس ماحول کا اثر اس بچے پر ہر صورت ہوتا ہے۔ بلکہ اگر آپ کسی انسان کے بچے کو پیدا ہونے کے بعد جنگل میں چھوڑ دیں، اسے جانوروں میں چھوڑ دیں، تو کہنے کو تو وہ انسان ہوگا لیکن اپنی حرکات و سکنات میں وہ بھی حیوان ہی ہو جائے گا۔ اسے انسانوں جیسا کلام کرنا نہیں آئے گا، وہ بات چیت نہیں کر سکے گا، نہ وہ آپ کے الفاظ کو سمجھ سکے گا اور نہ وہ آپ کے الفاظ بول سکے گا۔ کیوں؟ اس کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئے ہے جو حیوانات کا ماحول ہے، جو جنگل کا ماحول ہے، اور اس بچے نے اسی جنگل اور جنگلی حیات کا اثر لیا۔ اس طے شدہ اصول کے بعد اب سمجھیں، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت مکہ معظمہ میں ہوئی، اور مکے کی وادی خطہ عرب اپنے رسم و رواج، اپنی ثقافت میں
اپنے عقائد میں، اپنے نظریات میں، معصیتوں میں، جسے ہم گناہ کہتے ہیں، جسے ہم گمراہی کہتے ہیں، جسے ہم ضلالت کہتے ہیں، جسے ہم کفر کہتے ہیں، جسے ہم شرک کہتے ہیں، ان تمام برائیوں کا مرکز و محور اس وقت خطہ عرب اور خاص طور پر مکہ معظمہ ہے۔ بت پرستی وہاں ہے، چوری وہاں ہے، جھوٹ وہاں ہے، دغا وہاں ہے، ظلم زیادتی وہاں ہے، ڈاکہ وہاں ہے، بدکاری وہاں ہے، شراب نوشی وہاں ہے، زناکاری وہاں ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے، کون سا جرم ہے جو اس ماحول میں نہیں ہے؟ لیکن میں صدقے جاؤں مصطفیٰ کریم تیرے بچپن پہ، میں قربان جاؤں تیری پاک پاک جوانی پہ، تیری عصمت ہو، تیری عزت ہو، تیری طہارت ہو، تیری پاک دامنی پر کفر و شرک دلالت میں گھرا ہوا وہ معاشرہ، وہ ماحول جس میں ہر گناہ موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک کو اس تمام تر گناہوں کے مرکز میں ایسی پاکیزگی کے ساتھ، ایسی طہارت کے ساتھ اور ایسی صفائی کے ساتھ پیدا فرمانے کے بعد اسے پرورش بھی کروایا ہے، اسے پروان بھی چڑھایا ہے، اسے جوانی کے منزل تک بھی پہنچایا ہے۔ اس سارے ماحول میں پلنے بڑھنے کے بعد بچپن بھی وہاں ہے، لڑکپن بھی وہاں ہے، جوانی بھی وہاں ہے، شادی بھی وہیں ہے، خاندان بھی وہیں ہے، تجارت اور مالی معاملات بھی وہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس گناہ کے ماحول میں موجود ہیں، لیکن جب اعلان نبوت کیا تو پہلے ہی دشمن کہنے لگ گئے تھے انت صادق و انت امین، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ یہ اس پورے ماحول میں رہتے ہوئے اس پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ بچپن، لڑکپن، جوانی اور تمام مراحل کو طے کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کا اترنا، معجزات کا دکھانا اپنی جگہ موجود ہے جو نبوت اور رسالت کی دلیل ہے۔ لیکن اگر میرا آپ کا مصطفیٰ کریم صرف اس کفر و شرک کے ماحول میں پلنے بڑھنے کے بعد اگر اپنی زندگی کے 40 سالوں کو ہی اگر نبوت کی دلیل بنا کے پیش کر دیتا تو حضور کی نبوت کی دلیل کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اپنی اذان پہ ہم جی توجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت و عصمت و طہارت و پاک دامنی کے لیے اور قرآن مجید میں ایک آیت سے برکت لیتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لعمرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری پوری عمر مبارک کی قسم، میں اگر صرف بشری زندگی کی بات کروں، اگر بشری حیات کی بات کروں، نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے لے کر اس ظاہری دنیا سے پردہ کرنے کے احوال کی بات کروں، میں پوچھنا چاہتا ہوں جب عمر مبارک کی بات ہو رہی ہے تو میرے اور آپ کے آقا کی عمر مبارک 40ویں سال اعلان نبوت سے نہیں شروع ہو رہی ہے، وہ تو ولادت باسعادت سے شروع ہو رہی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کی ولادت بھی، آپ کا بچپن بھی، آپ کا لڑکپن بھی، آپ کی جوانی بھی، آپ کی زندگی کے لیل و نہار بھی، ہر لمحہ پاکی اور عصمت کے لحاظ سے اس قابل ہے کہ اللہ رب العزت ان لمحات کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور اگر میں قرآن پاک سے ہی عرض کروں کہ راز کیا ہے تو قرآن اس راز سے پردہ خود اٹھاتا ہے کہ محبوب بات اصل میں یہ ہے کہ فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا، فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا،
میں اس کا محتاط ترجمہ یہ کرنے لگا ہوں، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا، تیرا بچپن، لڑکپن، جوانی، لیل و نہار، تیری صبح و شام، ہر چیز ہماری نگاہ ناز میں ہے، ہماری توجہ خاص میں ہے۔ کیا مطلب؟ اے میرے محبوب، ہم نے تجھے تیری زندگی کے تمام مراحل میں اپنے خاص کرم کے، اپنی خاص نورانیت کے، اپنی خاص کرم کے اس حالے میں رکھ کے تجھے پروان چڑھایا ہوا ہے کہ میں خدا ہو کر تیری ہر ادا کی قسمیں اٹھا رہا ہوں، صرف تیری ذات کی نہیں۔ تو جس شہر میں رہے میں اس شہر کی بھی قسمیں ارشاد کرتا ہوں، تو جس سمت توجہ فرما لے میں اس توجہ کی بھی قسمیں ارشاد کرتا ہوں، تو جس ہاتھ سے کنکریاں پکڑ لے میں اس پہ اپنا ید اللہ کا ہاتھ ارشاد فرماتا ہوں۔ تیرا علم ہو، تیرا اختیار ہو، تیری حیات ہو، تیرا حسن و جمال ہو، تیری صبح ہو، تیری شام ہو، تجھ پر وحی کا اترنا ہو، تیرا سونا ہو، تیرا جاگنا ہو، تیرا بولنا ہو، تیرا ہنسنا ہو، تیرا مکے میں ہونا ہو، تیرا مدینے میں ہونا ہو، تیرا غزوہ میں ہونا ہو، تیرا سفر میں ہونا ہو، تیرا حضر میں ہونا ہو، تیرا گھر میں ہونا ہو، تیرا گھر سے باہر ہونا ہو، تیرا مسجد میں ہونا ہو، تیرا حجرے میں ہونا ہو، تیرا غار میں ہونا ہو، تیرا سفر میں ہونا ہو، تیرا مکے میں ہونا ہو، تیرا مدینے میں ہونا ہو۔ محبوب، تو اپنی ہر ادا میں، اپنی ہر کیفیت میں نے تجھے اس قابل کر دیا ہے کہ میں تیری ہر ادا کی قسمیں کھانے کے لیے تیار ہوں۔ عظمت کی، پاکیزگی کی، بلندی کی، وہ انتہا۔ اور یہ بات میں ابھی صرف جو ظاہر جلوہ لوگوں نے دیکھا ہے نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ایک حضور علیہ السلام کی بشریت ہے جس کا ظہور ولادت سے ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ متصل نبی پاک علیہ السلام کی روحانیت مبارکہ ہے، ایک حضور علیہ السلام کا قلب مبارک ہے۔ اس کے بعد آگے پیچھے چلے جائیں تو نبی پاک علیہ السلام کی ایک اس سے پیچھے حقیقت مبارکہ ہے، وہ بشریت سب نے دیکھی، نورانیت خوش نصیبوں نے دیکھی، اور حقیقت تو مصطفیٰ کریم کی خدا کے سوا کوئی اور دیکھ سکا ہی نہیں۔ ان جلووں کی اگر بات کریں اور اس فیضان کی بات کریں تو اس کی تو مثال ہی نہیں مل سکتی ہے۔ اہل سنت و جماعت کا بلکہ حضور کی امت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا۔ میں اس پر صرف اس موضوع سے متصل ایک بات کرتا ہوں۔ سایہ بنتا ہے کثافت سے، جب کوئی چیز کثیف ہوتی ہے تو کثافت سے سایہ بنتا ہے، اور اگر کوئی لطیف چیز ہو تو لطیف چیز کا سایہ نہیں بنتا ہے۔ روح لطیف ہے، روح لطیف ہے، نور لطیف ہے، اس کا سایہ نہیں ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی روح مبارک کائنات کی ایسی لطیف تر چیز ہے، ایسی الطف چیز ہے کہ حضور علیہ السلام کی روحانیت مبارکہ کی صحبت نے نبی پاک علیہ السلام کی بشریت کو، حضور علیہ السلام کے ظاہری جسم مبارک کو اتنا لطیف تر کر دیا ہے کہ جیسے روح کا سایہ نہیں ہے، حضور کی روح مبارک نے جسم پاک کو بھی اتنا لطیف کر دیا ہے کہ جسم کا بھی سایہ نہیں ہے۔ جب اس اینگل سے دیکھیں، جس کی بشریت بے مثل میں مثال ہے، اس کی روحانیت کا کیا کہنا، اس کی قلب مبارک کی کیفیات کا کیا کہنا، اس کی نورانیت مبارکہ کا کیا کہنا۔ جب ان مراحل کے ساتھ آگے چلتے جائیں، پیچھے چلتے چلے جائیں، غور کرتے چلے جائیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں مقصود و مدعا محبت کے لحاظ سے، اطاعت کے لحاظ سے، اور اگر اللہ رب العزت کی اپنی کرم نوازی اور اس کی توجہ سے دیکھیں تو مقصود و مدعا صرف مصطفیٰ کریم کی ذات نظر آتی ہے۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، اس نعمت پر شکر کرنے والوں میں ہمیں شامل کیا ہے، اس نعمت پر اللہ کی حمد کرنے والوں میں شامل کیا ہے، اس نعمت پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوشیاں منانے والوں میں شامل کیا ہے۔ اور خوشیاں ہم کیوں نہ منائیں، احسان تو پوری کائنات پہ ہوا ہے نا۔
احسان تو پوری کائنات پہ ہوا ہے، لیکن رب نے احسان مجھ آپ غلامان مصطفیٰ کو جتلایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مجھے آپ کو کہا ہے نا، احسان کس لیے جتلایا ہے کہ منہ بند کر لو، بتیاں بجھا دو، اندھیرا کر لو۔ احسان اس لیے جتلایا ہے کہ دیکھو میں نے تم پر کرم کتنا کیا ہے، اور منہ سے بول کے مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو، حضور کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کر لو۔ یہ قمقمے جلا کے، یہ جھنڈے اٹھا کے، یہ جلوس نکال کر دنیا کو گواہ بنا کے، در و دیوار کو گواہ بنا لو کہ مولا ہم تیری اس نعمت پر تیرا شکر ادا کرنے والے شامل ہیں، ہم اس نعمت پر تیری حمد کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اور حقیقی شکر یہ ہے کہ صرف ذکر تک نہ رہیں، پھر آگے بڑھیں، حضور علیہ السلام کے اسوہ کو اپنانے کی کوشش کریں، حضور علیہ السلام کی سیرت پاک کو اپنانے کی کوشش کریں، تاکہ اپنے اپنے محلے میں، اپنے اپنی جگہ پہ جب کوئی پہچان کرانے لگے تو پہچان یوں کرائے کہ یہ حضور کا وہ غلام ہے کہ جو صرف میلاد مناتا ہی نہیں، میلاد والے کی سیرت سے بھی اتنا ہی پیار ہے۔ میں دیے گئے وقت کے مطابق اب میں سلمان گل صاحب کی اجازت کے ساتھ میں بڑے ادب کے ساتھ پیر طریقت جناب پیر نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ اختتامی کلمات کے لیے بھی اور دعا کے لیے بھی اور طالبان عشق و محبت کو اپنی زیارت کے ساتھ بھی، اپنے الفاظ کے ساتھ بھی، اپنی خصوصی روحانی توجہات کے ساتھ بھی فیضیاب فرمانے کے لیے، توجہ فرمانے کے لیے اور خاص طور پر ملک پاکستان کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، پاکستان کے معروضی حالات میں جی چونکہ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل محترم جناب قبلہ ایاز صاحب تشریف فرما ہیں اور صاحبزادہ صاحب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، کیونکہ پروگرام کو ہم نے آوائی پہ براہ راست بھی جاتا ہے تو اس کی ٹائمنگ کا ہوتا ہے۔ ہم نے قبلہ پیر صاحب سے میں نے درخواست کی ہے، عدنان قادری صاحب راشا کانا پیر صاحب واحد دقیقہ کہنا ایک پیغام پیر صاحب اور ایک پیغام حضرت، بے شک مبارکباد کی صورت میں ہو، مانکی شریف کا کرم کا دریا یہاں آ جائے اور یہ پیے نہیں اس سے عشق میں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ جو حضرت پیغام دینا چاہیں کہ ہمارے لیے ہے، حضرت کا ایک لفظ بھی جو ہے وہ میرے جیسے گھنٹے کی تقریر سے بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم قبلہ پیر صاحب کا، صاحبزادہ صاحب کا اور آپ سب کا کہ آپ اتنے بڑے تعداد سے اس مجلس میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا آنا قبول فرمائے، اور جس طرح جناب سالوی صاحب نے آپ نے تقریر میں فرمایا کہ ہمارے آستانوں کا اور ہمارے سب علماء کا اور مشائخ کا مشکل وقت میں نظر اس طرف جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو ہمارے دعائیں استانے کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ استانہ تا قیامت آباد و شاد رکھے، اللہ تعالیٰ پیر صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت والا شان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور یہ استانہ یہ فیض تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ حضرت پیر صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم علینا، ان کے حکم پر یہاں حاضر ہوں اور ان کے خطاب کے بعد
میرے خیال میں کسی بیان کی ضرورت نہیں رہی۔ الحمدللہ ہمارے لیے ان کے الفاظ، ان کے تمام تر معروضات کافی و شافی ہے۔ اللہ کریم عیدگاہ شریف کو صبح قیامت تک آباد و شاد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے شیخ کامل کا بیان، اور میں نے کہا کہ کیونکہ ان شخصیات کو سننا تو ہمارے لیے سعادت ہوتا ہے، لیکن میں امام عاصم صاحب اور چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل حضرات سے کہوں گا کہ اپنا کوئی پیغام، چاہے وہ ایک حدیث شریف کی صورت میں ہو، ضرور عنایت فرمائیں، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے شیخ کا خطاب سنیں۔ امام عاصم صاحب ماشاءاللہ میں نے جیسا بتایا برطانوی حکومت کے مشیر ہیں اسلام کے لیے، اسلام فوبیا کے لیے، اور الحمدللہ ہر جگہ اسلام کے امن کے پیغام کو، حضور کی محبت کے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام نقیب ملت حضرت پیر طریقت رہبر شریعت علامہ پیر نقیب الرحمن صاحب مدظر العالی صاحبزادہ والا شان قبلہ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب مدظر العالی، اور تمام علماء کرام، مشائخین کرام اور ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج ہم سب کو یہاں پر نظم کی صورت میں، نثر کی صورت میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد باسعادت کے بارے میں بیان فرمایا اور ہمارے دلوں کو منور فرمایا۔ بڑے ہی مختصر وقت میں پیغام یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں 3 چیزوں کا ذکر کیا، اور اس نے ایک کتاب میں یہ ذکر کیا Who were the great leaders of history، کہ عظیم رہنما کون تھے۔ تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1974 تک سب سے عظیم رہنما کون تھے، اور اس نے پیغمبروں کا بھی ذکر کیا، اس نے سائنسدانوں کا بھی ذکر کیا، اور سب سے آخر میں لکھتا ہے کہ دنیا سے سب سے عظیم ترین جو شخصیت گزری، جو کامیاب ترین تھی، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، اور اس کی 3 وجوہات بیان کرتا ہے۔ میں صرف پہلی وجہ بیان کروں گا۔ وہ کہتا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے کامیاب ترین شخصیت اس لیے تھے کہ آپ نے کائنات کو امن و آسودگی عطا کی، کہ کائنات میں امن کے پیامبر بن کر آئے۔ آج جو نفرت پسندی، مسلم نفرت پسندی، اسلامو فوبیا یا دہشت پسندی کو اسلام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، آئیے عیدگاہ کے پیغام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ عیدگاہ کا پیغام ہم نے یہی دیکھا، یہی سنا کہ نفرتوں کو دور کر کے، باہوں کو پھیلا کر اپنوں کو بھی غیروں کو بھی اپنی باہوں میں لے لیا جائے، اور یہی آج کی جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اس وقت کیونکہ یہاں پر الحمدللہ ہزاروں کا اجتماع بھی ہے، اور یہ محفل اس وقت کیونکہ یہاں ہزاروں کا اجتماع بھی ہے الحمدللہ، اور یہ اروائے پہ براہ راست بھی سنا جا رہا ہے، میں ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یاد رکھیے گا اگر کوئی اچھی بات ہو تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ اس مرتبہ حکومت پاکستان نے جس والہانہ انداز میں حضور کی آمد کا جشن منایا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اس بات پہ یقیناً ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس طرح کہا گیا کہ بازار گلیاں سجا دو، ہر طرف سے ریاست کی طرف سے حکمن جو سجایا گیا بازاروں کو، گلیوں کو، محلوں کو، یقیناً
سنی ذرا مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں دل خوش ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک بار اگر یار بھائی کی اسکرین پہ عوام کے ہاتھ دکھائے جائیں، کیا سنیوں کا دل خوش ہوا یا نہیں ہوا؟ یاد رکھنا اگر اس میں میں نے پہلے بتایا غیر سیاسی لوگ ہیں، ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا، لیکن یہ بات میں نے جو کہی کہ اگر کوئی خیر کا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میں اس بات پہ حکومت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ نہایت قابل تحسین عمل ہے جس طرح عشرہ عشق رسول منایا گیا اور حضور علیہ السلام سے محبت کے لیے تمام سرکاری عمارات کو جس خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا، میں اس پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور وزیر اعظم کا جو نیریٹو تھا اس کو خیر مقدم کرتا ہوں اپنی جانب سے، اپنی خانقاہ کی جانب سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح گج وج کے حضور سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک پیغام جو اس خانقاہ سے، اس اسٹیج سے آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آج حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا دن ہے۔ ایک پیغام خطاب میں نے کر لیا بھرپور مغرب سے پہلے، صرف ایک پیغام میں دینا ضروری سمجھوں گا۔ آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن ایک پیغام دینا، کیونکہ آج رسول اللہ کی ولادت کا دن ہے، یہ پیغام دینا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو صرف اہل سنت کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، دنیا میں حضور علیہ السلام ہر ایک کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمت ہے نا وہ ہر ایک کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ دنیا میں حضور علیہ السلام کی رحمت ہر انسان کے لیے عام ہے۔ دنیا میں حضور علیہ السلام جب تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے انسانیت کو عزت دی۔ اس لیے آج اس خانقاہ سے، اس اسٹیج سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی پیغام ہے کہ حضور علیہ السلام آئے تو حضور نے صرف مسلمانوں کو نہیں انسانیت کو عزت دی۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا ہے، حضور علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو یہودی کا جنازہ تھا، آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام ویسے وہ گزر رہا تھا، اس کے گزرتے وقت حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا، آپ کھڑے ہوئے، اس میں کیا راز ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ انسان نہیں تھا، میں انسانیت کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں، انسانیت کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں، کیونکہ یہ رحمت للعالمین کا عشرہ ہے، کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے لمحات ہیں اور پاکستان ایک اسلامک سٹیٹ ہے۔ میں پاکستان میں رہنے والے آج تمام مذاہب سے کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان میں رہنے والے کرسچن سے کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان میں رہنے والے ہر مذہب کے بندے سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہر ایک کے لیے امن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کا قیام فرمایا تو جب نجران کے عیسائیوں سے بھی جو معاہدہ فرمایا ہم اس پر آج بھی قائم ہیں جو حضور نے معاہدہ فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلم سٹیٹ میں تمہیں جبرن اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرے گا، یعنی فورس کنورژن کا حضور نے منع فرما دیا کہ کوئی فورس کنورژن نہیں ہوگی اسلامک سٹیٹ میں۔ حضور نے فرمایا کوئی تمہیں جبرن اسلام قبول کرنے کا نہیں کہے گا۔ حضور نے فرمایا تمہاری املاک کی حفاظت کیا جائے گا، تمہاری جان کا حفاظت کیا جائے گا، تمہارے خون کا حفاظت کیا جائے گا، یہاں تک کہ تمہاری عبادت گاہوں کا بھی تحفظ ملے گا اسلامک سٹیٹ میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے۔ آج ایسے لوگ ہیں جب ایسی بات کی جائے تو انہیں نہیں پسند آتی، لیکن کیونکہ رسول اللہ رحمت للعالمین ہیں تو ہمارا یہ فخر سے بتانا بنتا ہے کہ رسول اللہ کی ولادت ہر ایک کو مبارک ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ہر ایک کو تحفظ دیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے حرام فرمایا، منع فرمایا کسی بھی غیر مسلم کو بلا وجہ اسلامک سٹیٹ میں تنگ کرنے کے لیے۔ حضور نے فرمایا مسلمان پر اسلامک سٹیٹ میں یہ واجب ہے کہ اگر وہ دیکھے کہ کسی غیر مسلم پر ظلم کیا جا رہا ہے تو اس ظلم کو روکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے اسلامک سٹیٹ میں کسی غیر مسلم کا قتل کر دیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بلا وجہ کسی کا قتل کر دیا، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کا وکیل ہوں گا جس کا قتل کیا گیا۔ تو حضور علیہ السلام کے پیغام امن ہر ایک کے لیے عام ہے، حضور علیہ السلام کا پیغام ہر ایک کے لیے عام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات
معراجات میں ہر انسان کو تحفظ ملتا ہے، انسانیت کی معراج ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ میں دعوت دیتا ہوں آج کی اس محفل میں پیغام ارشاد فرمائیں گے قبلہ، پھر انشاءاللہ ہمارے شیخ کامل اپنے صدارتی خطبے سے ہم سب کو نوازیں گے اور ہم دعا کی جانب چلیں گے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل جنہوں نے یقین ربیع النور مبارک، ربیع النور مبارک، ربیع النور مبارک، ربیع النور مبارک، ربیع النور مبارک۔